یہاں ایک آپ کے لیے بطور سبق استسقاء کا مریض جو ہے وہ علاج کے اندر اتنی جلدی کامیابی نہیں حاصل کرتا، اس کا سبب کیا ہے؟ استسقاء کیونکہ خود ہی تحریک ہے، یعنی جگر کی تحریک ہے، اب تحریک کے سبب دو جگہ دماغ و اعصاب کے اندر تسکین ہے اور قلب و عضلات کے اندر تحلیل ہے۔ یہ مرض اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے، تحریک پھر تسکین اور پھر تحلیل تک یہ مرض پہنچتا ہے۔ اب اس کا علاج کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ معدے کا نظام ہے اس کے 3 سسٹم آپ اپنے سامنے رکھیں۔ یہ اوپر کا جو سسٹم ہے یہاں سے لے کے منہ سے لے کے اور اوپر والے معدے تک یہ قلب و عضلات کا سسٹم ہے، یہاں غذا کو پیسا جاتا ہے۔ اس سے آگے جو سسٹم ہے اوپر کے سسٹم سے آگے، وہاں اللہ کریم نے غذا کو گوندنے کا ایک سسٹم لگایا ہے جو کہ اعصابی سسٹم ہے، رطوبت کا سسٹم ہے، دماغ و اعصاب سے اس کا تعلق ہے۔ اور ناف سے نیچے یہ ہمارے جگر و غدد کا سسٹم جو ہے وہ اللہ پاک نے نصب کیا ہے، جہاں غذا کو پکایا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ تحریک یہاں ہے ناف کے نیچے اور تسکین اور تحلیل اوپر ہے۔ اب جس نے غذا کھائی وہ قلب و عضلات اس غذا کو تحلیل کے سبب ہضم ہی نہیں کر سکے تو گوندنے کا عمل کیسے مکمل ہوگا؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ پھر سمجھ، اوپر کا نظام ہمارا قلب و عضلات کے ساتھ ہے، غذا کو پیسنے کا عمل ہے، اس سے آگے گوندنے کا عمل ہے جس کا تعلق دماغ و اعصاب کے ساتھ ہے، اور ناف سے نیچے کا جو سسٹم ہے وہ جگر و غدد کا سسٹم ہے۔ تحریک جگر و غدد کی وجہ سے ناف کے نیچے ہوگی اور تسکین اور تحلیل کا عمل اوپر ہوگا۔ اب تحلیل والا یہ مرض تحلیل کا درجے کا ہے۔ اب تحلیل کے سبب قلب و عضلات غذا کو پیس ہی نہیں رہے، ان کو فالج ہو چکا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب جب قلب و عضلات کو جو یہاں کا جو سسٹم ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ باہر ہو، اندرونی طور پر اس کو فالج ہو چکا ہے، وہ غذا کو پیس ہی نہیں رہا، تو جب پسے گی نہیں پھر وہ گندنے کے لیے کیا جائے گی، اور اگر گندنے کے لیے چلی بھی گئی تو وہاں پہلے سے ہی رطوبت ایسی موجود ہے جو اس غذا کو پیسنے کے لیے قابل عمل میں نہیں ہے۔ حقیقی رطوبت تو نہیں ہے، وہ تسکین والی رطوبت ہے، اس میں بھی جو اصل غذا ہے وہ نہیں ہے، تو تسکین والا مقام بھی کم کام کرتا ہے، اس میں خمیر ہوتا ہے،
اور تحلیل والا وہ کام فالج کے سبب اب اس کے پہلے نظام کے اندر بھی انتہائی ذوف ہے، یعنی اس کو فالج ہے، اور تسکین کے سبب بھی اس کے پاس وہ رطوبت وہ موجود نہیں ہے جو کہ غذا کو گوندنے کے اندر استعمال ہو۔ تو استسقاء کا مریض اسی لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور جس کی میرے اللہ نے شفا لکھی ہے اس کے لیے رستہ موجود ہے کہ آپ اس کو وہ غذا مت دیں جو گوندی اور پیسی جائے۔ بس یہ اس کی شفا کا ایک رستہ ہے۔ جو وہ رطوبتیں اعصاب و دماغ میں ہیں وہ تسکین کے سبب ہیں، آپ نے حقیقی رطوبت دینی ہے تو اللہ پاک اس کو شفا دے سکتے ہیں، شفا ہو سکتی ہے۔ قانون کے تحت آپ نے اس کا کھانا، غذا پیسنے والی گوندنے والی ختم کر دینی ہے، اور انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ شفا کا رستہ انشاءاللہ نکل آتا ہے۔ لیکن یہ دو سسٹم اس کے کام نہ کرنے کی وجہ سے استسقاء کا مریض جو ہے وہ دیر تک صحیح نہیں ہوتا۔ پوری جدوجہد سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو قلب و عضلات کی تحریک کو پیسنے کا، جگر و غدد کی تحریک پکانے کا، اور دماغ و اعصاب کی تحریک گوندنے کا، یہ تینوں عمل ہمارے بیدے کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو ان تینوں کا معالج کے ذہن میں ایک تصور ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں غذا کھاتا ہوں تو فوراً ہی میرے یہاں پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی لفظ کو سمجھیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کیا یہاں تسکین ہے یا تحریک سے وہ سکڑا ہوا ہے جس کی سبب وہ غذا جو ہے اس کے اندر صحیح جذب نہیں ہو رہی۔ آپ اگر لفظ کے معالج بن جائیں گے تو آپ کے لیے یوں سمجھ لیں کہ کسی مریض کی کوئی بات سمجھنا مشکل نہیں ہوگی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ استسقاء والے مریض کو پیسنے والی اور گوندنے والی غذا اور ادویہ نہیں دینی تو پھر کیا دینا کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس اعصابی غذائیں موجود ہیں، مثلاً آپ اس کو دودھ دیں، آپ اس کو کھیر وغیرہ بنا کر دیں، آپ اس کو دودھ سیویاں وغیرہ بنا کر دیں۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی مثلاً کدو ہے، ٹیڈے ہیں، ان کو آپ خوب گلا کے ان کا سوپ بنا لیں اور وہ ان کو دیں تو وہ اس کی غذا ہوگی اور وہ اس کے لیے شفا بھی ہوگی۔ جی سر، عورت کی نبض جی ولادت حیض دے وقت ہے وہ صحت کی نبض وہ کہڑی کہلواندی ہے؟ سوال یہ ہے کہ عورت کی حیض اور ولادت کے دنوں میں اس کے غدد داخلہ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اخراج ہو رہا ہوتا ہے رحم سے۔ کسی چیز کا اخراج ہونا ایک تحریک سے نچڑنا ہے، یہ مرد ہے، کیونکہ وہ مرد نہیں ہے اس لیے اس کی صفائی جو ہے وہ غدد ناقلہ میں ہوتی ہے، اور غدد ناقلہ خود اعصابی تحریک ہے، یعنی پختہ صفرا والی تحریک ہے۔ تو جب بھی عورت بچہ جننے کے قریب آتی ہے اس کی نبض خود اعصابی یعنی گرم تر، تاکہ اس کے عضلات بھی ڈھیلے ہو جائیں، اس کی بچے کی پکڑ جو ہے گرفت جو ہے وہ کم ہو جائے، ڈھیلی پڑ جائے، اور تری جو ہے وہ شامل ہو جائے، تاکہ اس کی ولادت جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے۔ اور آج جتنے بھی یہ آپریشن کے جو معاملے ہیں ان پہ اگر آپ غور کریں اس نبض کو سمجھتے ہوئے تو آپ کو بہت بڑی رہنمائی ملے گی کہ کیلشیم کی ادویات
استعمال کرانا اور گرم تر غذاؤں کا استعمال نہ کروانا، ڈاکٹر حضرات اس کو نہیں سمجھتے، وہ دوائیوں پہ ہی زور دیتے ہیں کہ آپ یہ دوائی کھائیں، آپ یہ دوائی کھائیں۔ اللہ کریم نے اتنی مخلوق بنائی ہے، کسی مخلوق کا آپریشن نہیں ہوتا، کسی کو ٹیکے نہیں لگتے، یہ تو اشرف المخلوق ہے، یہ ٹیکوں اور آپریشنوں پہ چل پڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اس فطری نظام کو چھوڑ دیا ہے۔ اب بھی جب بھی کوئی حاملہ عورت ہو جائے، اللہ اس پہ مہربانی کرے تو 3 ماہ تک آپ اس کو عضلاتی غذائیں دیں تاکہ اصابیت سے عضلات کی طرف، اور اس کے عضلات جو ہیں وہ اس کو گرفت میں رکھیں، مضبوط پکڑ کے رکھیں۔ پھر اس کے بعد کیونکہ اس کو اب غذا کی ضرورت زیادہ آ گئی ہے، اب جگر و غدد کی تحریک اس کے لیے نافیہ ہوگی، وہاں تسکین ہوگی تو خمیر ہوگا، اس کی تسکین توڑ دیں، اصل غذا جو ہے وہ اس کو ملنی شروع ہو جائے۔ اگر عضلاتی تحریک ہوگی تو وہاں تسکین ہوگی، تسکین والے مقام پہ خمیر ہوتا ہے، تو اس بچے کے لیے غذا جو ہے وہ حقیقی طور پہ نہیں ملے گی، کسی وقت بھی نقصان کا ڈر ہے۔ اس لیے 3 مہینے غدی عضلاتی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ گرم تر اس کا مزاج بنا دیں تاکہ بچے کے ولادت کے اندر آسانی پیدا ہو جائے اور وہ بچہ جو ہے اپنے ٹائم پر بغیر کسی آپریشن کے، بغیر کسی دوائیوں کے فطری عمل سے وہ پیدا ہو جائے۔ موٹاپا تسکین کا مرض ہے، بس ایک ہی جملہ کافی، ایک ہی لفظ کافی۔ بعض دوستوں نے کہا جی آپ تو علامت کی بات نہیں کرتے، آپ نے یہ مضمون کیوں رکھ لیا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے قانون سمجھانا ہے، میں نے علامت نہیں سمجھانی، میں نے قانون سمجھانا ہے۔ کیوں؟ قانون طب یہ ہے کہ تحریک والا عضو سکڑتا ہے اور تسکین والا عضو پھولتا ہے، تو پھولنے کا نام موٹاپا ہے۔ آپ کے پاس نبض کا سیکھنے کے بعد آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھ کے آپ نبض کا اطوار پڑھ کر آپ بتا دیں کہ آپ کو موٹاپا ہے۔ مثلا اگر تحریک اعصابی ہے تو عضلات میں تسکین کے سبب وہ پھولے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ آپ نے نبض سے اس کا درجہ دیکھنا ہے، آگے سبق آئے گا۔ آپ نے جب اس کا درجہ دیکھ لیا تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کے جسم کے اندر تسکین کے سبب اس کے جو عضلات ہیں وہ پھولے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ موٹاپا ہے۔ اگر اس کی نبض قلب و عضلات والی ہے، صبا والی نبض ہے، تو غدد میں تسکین ہے، اس کے غدودوں کے اندر پھیلاؤ ہے، اس کی صورت کوئی بھی ہو، چاہے گلٹیاں ہوں نہ ہوں، اگر نبض میں تیزی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ غدد کے اندر تسکین ہے اور وہ تسکین سے پھولے ہوئے ہیں، چاہے وہ رحم میں ہو، چاہے وہ جسم کے کسی اور حصے میں ہوں، چاہے وہ گردوں کے قریب ہوں، جہاں بھی ہوں گے تسکین کے سبب کھلا ہوگا، اس کے جسم کے اندر بھی کھلاوٹ آ سکتی ہے۔ عضلاتی تحریک کی وجہ سے جو تسکین ہوگی، تحریک کی وجہ سے غدد کے اندر
تسکین ہوگی اور تسکین سے موٹاپا ہوگا۔ اب تحریک ہے غدی، یعنی گرم خشک۔ جیسا کہ یہ قانون بیان ہو رہا ہے، اگر تحریک بلغم والی ہے تو صدا پھولے ہوئے ہیں، قلب و عضلات پھولے ہوئے ہیں۔ اگر تحریک قلب و عضلات کی ہے، صدا والی ہے، تو غدد پھولے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا ایک درجہ ہے جو آپ آگے جا کے پڑھیں گے۔ اگر تحریک صفرا والی ہے، جگر والی ہے، تو اس کے دماغ و اعصاب کے جتنے سسٹم ہیں اس میں تسکین ہے، وہ پھولے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کی تحریک خودی عضلاتی ہو، گرم خشک ہو، گرم تر ہو، اور کوئی یہ کہے کہ اس کے جسم کی گلٹیں غدود پھولے ہوئے ہیں، اس سے بڑی جاہلیت اور کوئی نہیں ہوئی۔ تحریک غدد میں ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ غدد پھولے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے دماغ و اعصاب کا جو سسٹم ہے اس کے اندر تسکین کے سبب اس کے اعصابی سسٹم پھلا ہوا ہے، وہاں گلٹیاں بن سکتی ہیں لیکن غدودی گلٹیاں نہیں ہوگی۔ تسکین کے سبب موٹاپا ہے، چاہے وہ عضلاتی ہو، چاہے وہ غدی ہو، چاہے وہ صفراوی ہو، چاہے وہ اعصابی ہو، چاہے سودا کی وجہ سے ہو، چاہے صفرا کی وجہ سے ہو، چاہے بلغم کی وجہ سے ہو، موٹاپے کا سبب تسکین ہے۔ اور تسکین کو سمجھنے کے لیے آپ کو نبض دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس سبق کو آپ کے لیے مشعل راہ بنائے۔ اللہ میری اس محنت کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ آپ سب کا آنا اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو نوازتے ہوئے آپ کے سفر میں اللہ یہ علم کی برکت شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔